طریقہ لکھا کہ نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ کہیں. جس نے الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے نعمت کا ایک درجے میں شکر ادا کر دیا. تو بھئی گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ، بیوی بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، دفتر پہ نظر پڑے، دکان پہ نظر پڑے اپنی، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل فرمایا. جب بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے یہ اصول سمجھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز میں وقت پہ اٹھ گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سلا دیتے تو کیا ہوتا؟ جماعت مس ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. بچے وقت پہ تیار ہو کے اپنے اسکولوں میں چلے گئے الحمدللہ. بیوی میں وقت پہ کھانا بنا دیا الحمدللہ. ہم اپنے وقت پہ دفتر پہنچ گئے الحمدللہ. پورا دن کوئی پریشان کن خبر ہم نے نہ سنی الحمدللہ. تو جب بھی ہر کام انسان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے تو وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے. اور دوسری بات کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے محسن کی نافرمانی سے بچے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ جانور بھی لحاظ رکھتے ہیں. شیروں کو دیکھا سرکس میں کہ جو ان کو کھانا دیتے ہیں وہ ان کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ درندے ہیں. تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بندے ہو کے اپنے محسن کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو ہم بھی اس کے حکم کی فرما برداری کریں. اکثر لوگوں کو دیکھا کہ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت، چنانچہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، روز ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس ہوں گے، اور بیوی سے پوچھو تو خامد کی اتنی برائیاں اور خامد سے پوچھو تو بیوی کی اتنی برائیاں. ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، اب دوسرا بیٹھا رو رہا ہوگا، بھئی تم تو اس بیوی سے اتنے تنگ تھے، روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے تو ناک میں دم کر دیا، اب فوت ہو گئی تو جان چھوٹی. نہیں، میرے بچوں کی ماں تھی، میرا گھر سنبھالا ہوا تھا، مجھے گھر کی فکر نہیں تھی. اب یاد آیا کہ اس کے کتنے احسانات تھے. اور یہی حال بیوی کا کہ خامن فوت ہو جائے رو رہی ہے. بھئی کیوں رو رہی ہو؟ تم تو شکوے کرتے اس کے رکتے نہیں تھی. او جی نہیں، جو بھی تھا آخر میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے عزت دی ہوئی تھی، میں تو عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اچھائیاں یاد آ گئی. تو نعمتوں کی قدر بندے کو آتی ہے جب نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. چنانچہ ایک انگریز شاعر نے ایک پوئم لکھی. ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قبر کے اوپر لا کے بہت پھول رکھ دیتے ہیں، منوں اور ٹنوں کے حساب سے. تو اس پر کسی نے پوئم لکھی تو اس کا ایک فقرہ ہے. اس نے کہا why do we wait till a person die، کہ ہم پھول پیش کرنے کے لیے بندے کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر زندگی میں پیش کرتے اس کو بھی خوشی ہوتی، ہمیں بھی خوشی ہوتی. تو جب نعمت چلی جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے. چنانچہ کتنے دوستوں کو دیکھا، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی جب نعمت ملی ہوئی تھی.
اگر قدر کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے. چنانچہ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا اس نے نعمت کو واپس جانے کے لیے پیش کر دیا. اللہ ٹیک اٹ بیک، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. شکر جو ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ لے لیجئے، مجھے نہیں اس کی ضرورت. من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قیدها بإقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قید کر لیا. جس نعمت کا شکر ادا آپ نے کر دیا وہ نعمت آپ کے پاس رہے گی، بلکہ وہ نعمت اور زیادہ ملے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے. تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت بندے کے پاس موجود رہتی ہے. اب سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس باقی رہیں؟ اگر جواب میں ہاں ہے دل میں تو اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ واپس نہ لے.